کسی شخصیت کی رہائی کے لیے سیاسی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء اسلام فے کا فی الحال تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ۔ JUI فے کے مرکزی مجلس عمومی کے 2 روزہ اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ سیاسی امور پر تفصیلی بحث کے بعد کہا گیا کہ JUI فے پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی رہے گی اور حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ باوقت ضرورت PTI کے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین کیا جائے گا۔ متنازع نہروں کے معاملے پر سندھ تنظیم کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ منرلز اور مائنز کے قانون کے حوالے سے صوبوں کی آئینی مفادات کا تحفظ کرنے کا اعلان۔ ذرائع سندھ پر 6 متنازع کینالز کے منصوبے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ سکھر میں وکلاء کا دھرنا چوتھے روز میں داخل۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹرانسپورٹ مکمل معطل۔ مختلف شہروں سے لوگ دھرنے میں پہنچنے لگے۔ شکارپور میں کندن چورنگی پر بھی وکلاء کا دوسرے روز بھی دھرنا جاری۔ قومی شاہراہ مکمل بلاک۔ مظاہرین کا منصوبہ ختم ہونے تک اٹھنے سے انکار۔ ریلوے ٹریک بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ پاکستان روینڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی ہے۔ مختلف شعبوں میں پاکستان اور روینڈا کے درمیان مضبوط تعاون قائم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روینڈا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس بولے، دونوں ممالک مختلف فورمز پر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ روینڈا کے وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کا حجم بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور روینڈا عالمی امن مشن بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح کے تبادلوں سے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور روینڈا کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ 7,222 ارب روپے کے وفاقی بجٹ خسارے کا ابتدائی تخمینہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سود کے بعد دیگر اخراجات میں دفاع، پنشن، تنخواہیں بھی شامل ہوں گی۔ ترقیاتی بجٹ سبسڈیز اور گرانٹ سمیت دیگر خرچے بھی تخمینوں میں شامل ہیں۔ سود کی مد میں 8,106 ارب روپے کی ادائیگیاں کا تخمینہ ہے، جبکہ شرح سود میں مزید کمی سے سود کی مد میں ادائیگیاں کم ہو سکتی ہیں۔ وفاق کے پاس تمام اخراجات کے لیے صرف 2,225 ارب روپے بچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری سپریم کورٹ میں ہوئی۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، لاء افسران اور وکلاء نے شرکت کی۔ چیف جسٹس شاہیہ آفریدی وفد کے ہمراہ بیرون ملک دورے پر۔ سرکاری املاک پر حملے کرنے والوں کو ہار نہیں پہنا سکتے، عدالتیں فیصلہ کریں گی، نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا لاہور میں تقریر سے خطاب، کہا خواہش ہے کراچی کی طرح لاہور میں بھی ایک ہی جگہ عدالتیں ہوں۔ 26ویں ترمیم کے بعد کسی بھی ترمیم کی ضرورت نہیں، ضرورت کے تحت کچھ کرنا پڑا تو اتحادی بیٹھ کر سوچیں گے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب نے صوبے بھر کے ہسپتالوں کی OPDs بند کر دی ہیں۔ لاہور میں جناح ہسپتال، جنرل ہسپتال، چلڈرن ہسپتال سمیت تمام کی OPDs بند کر دی گئی۔ مریض خوار ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت بے بس ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کا 15ویں روز پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا بھی جاری ہے۔ مظاہرین کے مطابق نیجکاری کے خلاف دھرنا جاری رہے گا۔ مقصد غریب عوام کا علاج روکنا نہیں ہے، ہسپتالوں کو ٹھیکوں سے بچانا ہے۔ حکومتی ایکشن پر ری ایکشن دیں گے۔ DG ماحولیات پنجاب نے پاکستان کی پہلی ایریل سرویلنس کمپنی قائم کر دی ہے۔ ہائی آئی پروجیکٹ کے تحت ادارہ ماحولیات ڈرون سے سرویلنس کرے گا۔ ایریل سرویلنس کمپنی ماحول، دشمن انڈسٹری اور دیگر عناصر کو رپورٹ کرے گی اور ماحولیات کے اسٹاف کے کام کو بھی کراس چیک کرے گی۔ تھرمل ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز ادارہ ماحولیات کے GIS ونگ کے اسٹاف نے فیلڈ میں کام شروع کر دیا۔ عمران حامد شیخ کے مطابق تمام انڈسٹری اور بھٹوں کی میپنگ شروع کی جا چکی ہے۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن، ملک بھر میں آج سے 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ پولیو مہم 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ 159 اضلاع میں گھر گھر جا کر 4,54,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ جنوبی خیبر پختونخوا، کوئٹہ اور کراچی جیسے حساس علاقوں میں خصوصی توجہ کے ساتھ مہم چلائی جا رہی ہے۔ کراچی آج سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا۔ ہیٹ ویو کے دوران کراچی کا درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری تک بڑھنے کا
امکان ظاہر کیا گیا ہے کراچی میں سمندری ہوائیں بند رہیں گی جبکہ پارہ 40 سے 42 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شدید گرمی کے پیش نظر محکمہ موسمیات کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آج 87ویں برسی۔ علامہ محمد اقبال نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا، اپنی شاعری سے بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونکی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا علامہ اقبال کے خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، علامہ اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری ہمارے لیے مسئلہ راہ ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں پیغام اقبال پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری نے تحریک پاکستان کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ اقبال نے فرمایا کہ خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی مزار اقبال پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کر کے مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اڑان پاکستان میں فکر اقبال کو مرکزی حیثیت دی جائے گی۔ ہم نئے نئے آسمانوں کو تسخیر کر کے پاکستان کا پرچم دنیا میں بلند کر سکتے ہیں۔ حکومت نے ہر سطح پر افکار اقبال کی ترویج کا فیصلہ کیا ہے۔ AGC افکار اقبال کو نصاب میں شمولیت کو یقینی بنائے گا۔ ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی بھی فلسطینیوں کے حق میں بول پڑی، کہا کہ غزہ فلسطینیوں کی اجتماعی قبر بن چکا ہے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے غزہ کی پٹی پر فضائی، زمینی اور بحری حملوں میں شدت آ گئی ہے، اور نہ صرف فلسطینی عوام کو جبری طور پر بے دخل کیا جا رہا ہے بلکہ امداد کو بھی جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کی زندگیاں ایک بار پھر منظم طریقے سے تباہ کی جا رہی ہیں۔